بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جن موضوعات پہ بات کر رہے ہیں اس میں ایک تو محسن نقوی صاحب کا جو ایران کا دورہ ہے اور اس کے بعد کچھ تعاون کی بات ہوئی ہے، اور خاص کر کے علاقائی تعاون کے حوالے سے اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے اس میں ان کی جو محسن رضائی صاحب ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور وہ بہت ہی اہم اور کہا جا رہا ہے کہ مثبت ملاقات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کے بیچ میں پاکستان ہے جو کہ میڈیشن کرواتا ہے، تعلق کروانا چاہتا ہے اور کسی نہ کسی معاہدے پر پہنچنا چاہتا ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس وقت ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کی توسیع میں انٹرسٹڈ ہے، یا جس میں کہ اب ڈیڈ لائن میں صرف 4 دن باقی ہیں۔ ان 4 دنوں کے بعد ایک نیا حملہ ہوگا، ایک نئی جنگ ہوگی، یا پھر کس طرح کے معاملات ہوں گے اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک خاموشی ہے اور کوئی خاص اطلاعات جو ہیں اس پر نہیں آئی ہیں۔ البتہ جنگ طویل ہو رہی ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ آج ایک بہت ہی اہم رپورٹ جو ہے وہ شائع ہوئی ہے جس میں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے امریکی بحری بیڑا ابراہم لنکن جو کہ وہاں پہ موجود ہے اس کے اوپر جو عملہ ہے وہ کس طرح سے اضطراب کا شکار ہے، بلکہ بہت سے متعدد لوگوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے اور وہاں سے سمندر میں چھلانگ لگاتے ہوئے ان کو بچایا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک جو اہلکار ہے اس کی اہلیہ نے بتایا کہ ان کو کھانے میں کیا ملتا ہے، ان کی حالت تشویشناک ہے۔ 200 دن ہو گئے ہیں اس امریکی بحری بیڑے کو یہاں پر موجود، اور ظاہر ہے کہ جو عملہ ہے وہاں پہ ان کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو بہت زیادہ سہولیات بھی وہاں پہ دستیاب نہیں ہے، ان کو کھانا بھی جو ہے وہ خراب دستیاب ہوتا ہے، اور ان کے لیے وہاں سے نکلنے کا کوئی سبب اس وقت تک جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ روز یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ وہاں پہ آبنائے ہرمز کو ہم نے بڑا کامیاب کنٹرول کر لیا ہے اور ہم وہاں پہ کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں، لیکن جو اندرونی صورتحال ہے، بلکہ کچھ اطلاعات تو یہ بھی آئی ہیں کہ وہاں پر ایک بہت جھگڑا بھی ہوا ہے جس میں متعدد لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، لیکن بہرحال اس میں اب اس کی تصدیق ابھی تک سینٹ کام نے نہیں کی ہے، لیکن جو امریکی میڈیا چلا رہا ہے وہ وہاں پہ جو خودکشی کے واقعات ہیں یا کوششیں ہیں اس کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ یہ تشویشناک خبر ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ امریکی سینیٹرز نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی تحقیقات کروائی جائے اور سینیٹرز کو جو ہے اس سے آگاہ کیا جائے۔ ظاہر ہے یہ جو معاملات ہیں اور اتنی طویل جنگ یہ ہو رہی ہے، مزید طویل ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور ایران کی اس جنگ میں ایران اس کو مزید کھینچ سکتا ہے، اس کو طویل کرنا چاہتا ہے، اور ان کی پوری تیاری ہے اس معاملے کے اوپر۔ کل بھی ان کا ایک سٹیٹمنٹ تھا ان کے فوجی کمانڈر کا کہ ہم جو میزائل جتنے چلاتے ہیں اتنے ہم ایک رات میں تیار کر لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے ان کی تیاری ہے اس حساب سے، اور وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ پورے ریجن کے اندر انہوں نے یعنی میزائل ٹیکنالوجی سے، اپنی ڈرون سے، یا جو خود کش کشتی ہیں ان کے ذریعے سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں امریکہ کا، اور ان کو اس حوالے سے ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کافی حد تک کامیاب تصور کی جا رہی ہے۔ اب ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھیں گے۔ دوسری جانب ایک جو ایرانی میئر ہیں انہوں نے یہ خبر بھی دی ہے کہ 28 فروری کو جو اٹیک ہوا تھا آیت اللہ خامنائی پہ، ان کا ٹارگٹ آیت اللہ خامنائی نہیں تھے بلکہ ان کا ٹارگٹ مجتبیٰ خامنائی تھے۔ میئر نے اپنے ایک انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی جو تھے، جس کمپاؤنڈ پہ حملہ ہوا ہے وہاں پر صرف مجتبیٰ خامنائی رہائش پذیر ہوتے تھے، لیکن ان کی اہلیہ جو کہ 7:30 بجے اسکول میں وہ پڑھاتی تھی، وہ جاتی تھی، لیکن اس دن ان کی طبیعت ناساز تھی تو وہ گھر پر ہی موجود تھی، اس لیے ان کو وہ شہید ہو گئی، جبکہ مجتبیٰ خامنائی باہر تھے، اس کی وجہ سے وہ بچ گئے لیکن شدید زخمی ہوئے۔ تو ایک طرح سے یہ بھی ایک پہلی بار منظر عام پر یہ خبر آئی ہے جو کہ تہران کے میئر نے یہ خبر دی ہے کہ جو اصل ٹارگٹ تھے وہ علی خامنائی نہیں تھے بلکہ مجتبیٰ خامنائی تھے۔ شاید اس بات کا خدشہ ہو کہ ان کو یا اطلاع ہو اسرائیل کو کہ کسی طریقے سے اب جب اگر علی خامنائی کو کچھ
کچھ ہوا تو اس کے بعد جو قیادت ہوگی وہ مجتبیٰ خامنہئی کی ہوگی، یا ان کو اس بات کی خبر ہو یا ان کا اسیسمنٹ ہو، لیکن بہرحال یہ خبر جو ہے وہ کی جا رہی ہے، شیئر کی جا رہی ہے۔ اب دوسری جانب جو ہم کچھ پاکستان کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں، جو ایک تو 27 ستمبر کی کال ہے، لیکن اس سے پہلے جو کہ حالات بنائے گئے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کافی اہم یعنی صورتحال اب کل کے بعد ڈیولپ ہو گئی ہے، پرسوں کے بعد، جس میں کہ مال روڈ کے اوپر ایک بہت ہی اہم واقعہ ہوا ہے اور اس سے بھی شکوک و شبہات بے حد بڑھ گئے۔ جو مختلف ذرائع یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ اٹیک ہوا ہے اس نے سیکیورٹی جو ادارے ہیں ان کا خوف، یا خوف تو نہیں، ان کا جو خدشات ہیں وہ ان میں اضافہ کر دیا ہے، اور خاص کر کے جو تفصیلات آ رہی ہیں اس کارکن کے بارے میں جو کہ وہاں پر موجود تھا اور اس کے ساتھ ایک ساتھی بھی موجود تھا، اور یہ دونوں اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ منگل کے دن احتجاج کرنے کے لیے آنا چاہ رہے تھے، اور وہاں سے وہ احتجاج کی بجائے سیدھے جو ہے وہ جی ایچ کیو کے سامنے پہنچ گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنے یہ جو حملہ تھا اس پیٹرول کے اوپر، پیٹرولنگ کار اس کے اوپر جو ہے وہ کر دیا، اور اس حملے کے اندر جو ہے وہ ایک دو اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے، ایک شدید زخمی تھے جو کہ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن ان کو بھی فوری اٹیک کیا گیا اور محمد حسین جو ہے یہ بھی مارا گیا۔ اب مختلف جو اخباری اور جو معلوماتی یعنی جو میڈیا کے سورسز ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ محمد حسین کی فیملی تک جب پہنچا گیا ہے تو یہ بتایا گیا کہ پچھلے 3 سال سے وہ بہت ڈپریشن کا شکار تھا، اور بہت زیادہ عمران خان سے ان کی محبت تھی جس کے وجہ سے وہ ٹینشن میں اور ڈپریشن میں تھا، اور وہ اس کا علاج بھی جاری تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس اسلحہ موجود نہیں تھا۔ اب اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ محمد حسین کے پاس اسلحہ کہاں سے آیا اور وہ کس نیت کے ساتھ گیا، وہ کس کے ساتھ رابطے میں تھا، وہ کس کی ہدایات کے اوپر وہاں پر اس نے اپنا رخ جو ہے وہ وہاں کی بجائے اڈیالہ کی بجائے جو ہے وہ جی ایچ کیو کی طرف کیا۔ تو یہ بہت اہم سوالات ہیں، اور اس سے خدشات یہ ہیں کہ یہ ایک کارکن تھا، اس کے ساتھ یعنی یہ 2 کارکنوں کا عمل تھا، دوسرا گرفتار ہے، زیر حراست ہے، لیکن یہ کل کو یہ واقعات بڑھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ جو عمران خان صاحب کا فالوور ہے، جو کلٹ ہے، اس کلٹ کو جس طرح سے بنایا گیا ہے، جس طرح سے اس کو اس کے ذہن میں اس کو ڈالا گیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کلٹ جو بن چکا ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے، اور یہ بہت ہی الارمنگ بات ہے۔ اس کو اگر آپ بڑے پیمانے کے اوپر دیکھیں، شاید میں اس کو اس طرح سے نہیں بیان کر رہی جس طرح سے مجھے بیان کرنا چاہیے، لیکن یہ کلٹ جو ہے یہ کل کو ایک بہت بڑا خطرہ ضرور بن سکتا ہے۔ البتہ اس کے لیے کیا کرنا ہے، یہ تو سیاسی جماعت کو بطور تحریک انصاف کو اپنی جماعت کے طور پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ایک لوگوں کے ذہنوں میں جس طرح سے اپنا تصور ان کا بیٹھا ہے یا بٹھایا گیا ہے، اور ایک اگر اس طرح کے کارکن اور بھی ہیں موجود اور ان کو اس طرح سے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، یا اگر وہ خود ہی یہ سب کام کرتے ہیں یا اس طرح کے کوئی حملہ آور ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کل کو مسئلہ بن سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک بہت ہی مقبول لیڈر تھے، اور ان کی مقبولیت جیسا لیڈر جو ہے وہ کم ہی پاکستان کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے فالوورز جو تھے ان کو بھی کہا جاتا تھا کہ وہ جیالے ہیں، اور جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے خود سوزیاں کی تھی، یعنی خودکشیاں کی تھی۔ اسی طرح سے جو باچہ خان کے فالوورز تھے وہ بھی اسی طرح بہت زیادہ ان کی فالوئنگ تھی، لیکن انہوں نے بھی خود سوزیوں کی طرف جب وہ گئے یا جانا چاہتے تھے تو ان کو بھی روکا گیا، ان کی جماعت نے روکا، اور ان کی پارٹی نے، اور باچہ خان کے بعد جو لوگ تھے انہوں نے، یعنی ان کی جو لیڈرشپ تھی جس میں ولی خان بابا تھے یا دیگر لوگ تھے، تو انہوں نے اپنی جو نسل تھی، اپنے نوجوان تھے یا اپنا جو فالوور تھا اس کو اس کلٹ سے نکالا تھا، خود باچہ خان نے بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک چیز جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہی یہ کر سکتی
سکتی ہے کہ وہ اپنے جتنے کارکن ہیں ان کو کنٹرول کرے. ان کے ذہن میں جو ایک بنایا گیا ہے, ایک بت بنایا گیا ہے, ایک خاکہ بنایا گیا ہے, اس سے ظاہر ہے کہ ایک فالوئنگ ہوتی ہے, ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ, لیکن اس حد تک جو کلٹ بن جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ خطرناک ہوتا ہے. اور ایون خاندانوں کے اندر بھی دشمنیاں پیدا ہو چکی ہیں اس معاملے کے اوپر. یعنی پولیٹیکل اختلاف ہونا سیاسی طور پر وہ الگ ہے, اور سیاسی تقسیم ہونا اور اس تقسیم کی بنیاد کے اوپر معاشرہ تقسیم ہونا ایک بالکل ہی الگ معاملہ ہے, اور اس کو آپ سیاست کے جو زمرے میں ہے وہ نہیں لا سکتے. بہرحال یہ بہت ہی ایک خطرناک عمل ہوا ہے, اور کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی. اب 27 ستمبر جو ہے وہ قریب ہے, اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی کوششیں کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اپنے بیانات کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے, یا بیانات دینے چاہیے. مثلاً ہم عشق عمران میں مارے جائیں گے, یا ہم اس طرح ہم تو ان کے اس میں مبتلا ہیں, اور یہ والی جو چیزیں ظاہر ہے کہ یہ سیاست سے ہٹا کے یہ ایک اور چیز کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, اس کو ایک بہت اچھے طریقے سے ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, ایک پاکستان کا اثاثہ ہے, اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ اثاثہ ہے, اس کے اندر نوجوان ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے پاکستان کے لیے بھی, اور اپنے ایک پولیٹیکل جو اس کے حوالے سے جو ایک فیوچر ہے اس کے ساتھ اس کو وابستہ کر کے اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو 27 ستمبر کو کیا ہوگا, 27 ستمبر سے پہلے کیا ہوگا, یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے, اور اس کے اوپر اب دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں. لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان, پاکستان پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بیچ جو ہے وہ رابطوں کی اطلاعات ہوئی ہیں, اطلاعات ملی ہیں, اور اعلیٰ سطح کے اوپر بھی کچھ رابطے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. کل ہم سن رہے تھے کہ سلیم مانڈوی والا صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ چل رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو لگا ہے انہوں نے کہا کہ ان کو علم ہوا ہے کہ عمران خان صاحب سے بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے بیچ میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے اندر یہ جو ملاقات اگر ہو چکی ہے تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی مشاورت کی گئی ہوگی ممکنہ طور پر. اس کی تردید ابھی تک سامنے نہیں آئی. ظاہر ہے بیرسٹر گوہر صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, اور بہت وہ اس وقت افسردہ ہے, بہت افسوس ہے ان کی والدہ کی رحلت کے اوپر بھی. لیکن اس معاملے کے اوپر یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے بیچ میں رابطے ہیں جو ہمارے اطلاعات اور ہمارے ذرائع جو ہیں وہ کنفرم کریں. یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے بیچ میں جو رابطے ہو رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ بہت اہم ہوگا 27 ستمبر سے پہلے, اور کیا دونوں مل کے کوئی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں. اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ بھی اپنے اس کی تیاری بھی مکمل ہے. اس کے اوپر میں کل آپ کے ساتھ جو ہے 28ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ بات کروں گی, اور بہت تفصیل سے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے. لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی ہے, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.